ممبر نور پر تشریف فرما معزز علماء ملت اسلامیہ و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور ابھی مجھ سے پہلے میرے پیشرو مقرر حضرت مولانا مجیب الاسلام صاحب، اور اس سے پہلے حضرت مولانا امجد علی صاحب نے قیمتی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ اگر ہم نے ان کی باتوں پر عمل کر لیا تو اس جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو ان کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے برکتاً قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ بس چند منٹ اسی آیت کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر اپنے محبوب کو دی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر کے معانی میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، ان میں سے میں ایک تفسیر ذکر کرتا ہوں۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو فقط مفسر نہیں ہیں بلکہ امام المفسرین ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے براہ راست فیض حاصل کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے فیض حاصل کیا۔ وہ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ الکوثر پر کلام فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کوثر کا معنی الخیر کلہ، یعنی ہر خیر کا کل ہے۔ اب خیر کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر اچھی چیز کو عربی میں خیر کہا جاتا ہے، بری چیز کو شر کہا جاتا ہے، اور جو بھی اچھی چیز ہو اس کو خیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت امامی مجاہد فرماتے ہیں کہ کوثر کا معنی الخیر کلہ، ہر خیر کا کل اللہ نے پیغمبر کو عطا فرما دیا، اور کل سے مراد کل حصہ، بعض حصہ نہیں۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ آج لوگ پیغمبر کو اپنے عقل کے ترازو پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو اتنا علم دیا ہوگا، اتنا نہیں دیا ہوگا، پیغمبر کو اللہ نے ایسی سماعت دی ہوگی، ایسی نہیں دی ہوگی۔ اللہ نے پیغمبر کو
ایسے کمالات عطا کیے ہوں گے؟ اتنے نہیں کیے ہوں گے۔ غرض کہ انسان اپنے عقل کے ترازو پر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات نہیں ہے جسے عقل پر تولا اور پرکھا جائے۔ آئیے امام المفسرین حضرت امام مجاہد کی تفسیر کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت کریں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ علم میں خیر ہے یا جہالت میں خیر ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ علم میں خیر ہے یا جہالت میں خیر ہے؟ سننے والا ہونے میں خیر ہے یا نہ سننے والا ہونے میں خیر ہے؟ نور ہونے میں خیر ہے یا تاریکی میں خیر ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ علم میں خیر ہے، جہالت میں کوئی خیر نہیں، نور ہونے میں خیر ہے، تاریکی میں کوئی خیر نہیں۔ اب حضرت امام مجاہد کی تفسیر کو دیکھیں۔ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، اور کوثر سے مراد ہر خیر کا کل عطا فرمایا، اور آپ نے مان لیا کہ علم خیر ہے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اگر اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا ہے تو کچھ علم عطا نہیں فرمایا ہے بلکہ کل علوم اللہ نے اپنے محبوب۔ آج پیغمبر کی ذات پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پیغمبر کو علم غیب نہیں۔ علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو چیزیں آنکھ سے اوجھل ہیں ان کا علم رکھنا، یہی علم غیب کہلاتا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو علم غیب نہیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ کچھ علم غیب نہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ بعض علم غیب ہے کل علم غیب نہیں۔ آئیے اسی آیت کی روشنی میں اور اسی تفسیر کی روشنی میں اس مسئلے کی بھی وضاحت کریں۔ یقیناً علم غیب ہونا یہ خیر ہے، اور امام مجاہد فرماتے ہیں الکوثر کے تحت کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ہر خیر کا کل عطا فرمایا، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اگر اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا ہے تو بعض علم غیب عطا نہیں فرمایا ہے بلکہ کلی علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ نور کے حوالے سے بھی بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں کہ پیغمبر کس اعتبار سے نور ہے؟ جسمانی اعتبار سے نور ہے یا روحانی اعتبار سے نور ہے؟ حسی اعتبار سے نور ہیں یا مانوی اعتبار سے نور ہیں؟ پیغمبر کس اعتبار سے نور ہیں؟ میرے بھائیو اس مسئلے کو بھی اسی آیت کی روشنی میں آپ دیکھیں۔ نور ہونا بلا شبہ خیر ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو ہر خیر کا کل عطا فرمایا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اگر اپنے حبیب کو نور بنایا ہے تو ہر اعتبار سے نور بنایا ہے۔ ہر اعتبار سے نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی جسمانی اعتبار سے بھی نور ہے، نبی روحانی اعتبار سے بھی نور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نور ہونا تو کجا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کے سب خیر ہیں، اور اللہ نے ہر خیر کا کل حصہ پیغمبر کو عطا فرمایا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ان نعمتوں کا کل حصہ عطا فرمایا، بعض حصہ عطا نہیں فرمائی۔ میرے پیغمبر کو اللہ نے سننے کی طاقت عطا فرمائی، تو سبحان اللہ ایسی طاقت عطا فرمائی کہ میرے پیغمبر خود ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، کہ جو مجھ پر محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے میں از خود اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے مطلقاً ارشاد فرمایا، یہ قید نہیں لگائی کہ مدینے میں بیٹھ کر جو مجھ پر درود و سلام پڑھے میں اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں۔ پیغمبر نے یہ قید نہیں لگائی بلکہ مطلقاً ارشاد فرمایا۔ مطلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جس کوشش سے پیغمبر پر درود و سلام بھیجا جائے بلا شبہ میرے پیغمبر مدینے میں آرام فرماتے ہوئے اس کے درود و سلام کو سنتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کی جب اس حدیث پاک پر نگاہ پڑتی ہے پکار اٹھتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اگر اختیار عطا فرمایا تو ایسا عظیم الشان اختیار عطا فرمایا کہ
پیغمبر نے ان انگلیوں سے اشارہ کیا ہے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیغمبر کو اللہ نے وہ عظیم الشان اختیار عطا فرمایا ہے کہ ان انگلیوں سے میرے پیغمبر نے چاند کی طرف اشارہ کیا ہے تو چاند بھی اپنا سینہ چیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیغمبر کو اللہ نے وہ عظیم الشان اختیار عطا فرمایا کہ بچپنے کے عالم میں میرے پیغمبر نے ان انگلیوں کو جس سمت اشارہ کیا ہے چاند اس سمت جھکتا ہوا چلا جاتا ہے۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت اس کی ترجمانی کرتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بے شمار نعمت عطا فرمائی۔ انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اور ان تفاسیر کا آپ مطالعہ کریں اور امام عشق و محبت کا ترجمہ دیکھیں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میرے امام نے ترجمہ کیا انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ مولا تعالیٰ اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔